اب یہ رسول ہے، ابو دجانہ نام ہے ان کا۔ جنگ احد کے اوپر تھوڑی سی فضیلت بتا دوں تاکہ مسئلہ پتہ چلے کہ یہ کتنے عظیم شخصیت ہیں۔ جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو یوں بلند کیا اور فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ بہت سارے صحابہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبیر بن عوام کو دی، نہ حضرت عمر بن خطاب کو دی، حضرت ابو دجانہ کو دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو محسوس نہیں کیا، مگر حضرت زبیر بن عوام نے محسوس کیا کہ میں پھپھی کا بیٹا بھی ہوں۔ پھر حضرت زبیر بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کیا بہادر نوجوان تھا اور کیا شاہ سوار تھا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں دی؟ ابو دجانہ کے اندر ایسا ہے کیا جو ابو دجانہ کو دی؟ حضرت ابو دجانہ جنگ احد کے اندر پیچھے پیچھے، حضرت ابو دجانہ آگے آگے، حضرت زبیر بن عوام پیچھے پیچھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں عورتیں اپنے مردوں کو، مکے کی عورتیں اپنے مردوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں اور ترانے پڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے ہندا کو پکڑ لیا اور اس کے سر کے اوپر تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری۔ ابو دجانہ نے تلوار کو ہٹا لیا اور مارا نہیں۔ زبیر بن عوام نے کہا کیوں نہیں مارا؟ ویسے عورتوں پر، بوڑھوں پر، بچوں کو مارنا کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر جنگ کے اندر عورتیں آ جائیں ان کو مارنے کی اجازت۔ تو زبیر بن عوام نے کہا تلوار کیوں اٹھا لی؟ تو ابو دجانہ نے مڑ کے کہا اے زبیر یہ تلوار میرے نبی کی ہے، میں عورت کی خون سے رنگین کر کے اس کی تقدس کو، اس کے عزت کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہو میرے نبی کی تلوار پھر عورت کے خون سے رنگین ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس وجہ سے ہٹا لی۔ آگے چلے، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت زبیر کہ کفار کی طرف سے بہت شیر زور آور شاہ سوار ایک آدمی میرے دل کے اندر آیا، اس کے ساتھ اس کی ٹکر ہو تو پتہ چلے کہ کیا بنتا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو دجانہ اور وہ کفار کی طرف سے وہ لڑنے والا دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں طرف سے جنگ رک گئی اور ایک غبار اڑا اور ایک شور و غل ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ماری، اس کے دو ٹکڑے کر کے گرا دیے اور اپنی وہ جو لوہے کی زیرہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کو اتار کے زبیر بن عوام کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں زبیر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحیح ہاتھوں کے اندر تلوار دی۔ سبحان اللہ۔ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں کے اندر تلوار دی ہے کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اب اس کی سنو، بدر کے اندر شریک ہوئے، اللہ نے کہا بدر والے آج کے بعد جو کچھ مرضی کریں گے میں نے معاف کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے اندر جو شامل ہوئے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی میں ان سے راضی ہو گیا۔ خندق والوں کے ساتھ اور حنین والوں کے ساتھ میں راضی ہو گیا۔ ان سے پوچھا گیا کوئی ایک عمل تو بتاؤ جس سے تمہیں لگتا ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ ساروں کو سوچ کر کہتے ہیں ہاں میرا ایک عمل ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بخشش ہو جائے گی۔ میری بات کو اللہ کے واسطے ذرا جاگ کر سنیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں میں بدر میں شریک ہوا، اللہ نے کہا بدر والے جو کچھ مرضی کریں معاف۔ صلح حدیبیہ والے میں ان سے راضی ہو گیا، حنین والوں سے راضی ہو گیا، خندق والوں سے راضی ہو گیا۔ بعد اللہ الحسنہ، اے میرے حبیب میں نے تیرے تمام صحابہ کو حسنہ یعنی جنت عطا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عمل جس سے مجھے لگتا ہے میری بخشش ہو جائے گی، وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی میں نے اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، میرا وہ یہ عمل ہے جس سے لگتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ میرا یہ عمل ہے کہ اس زبان سے میں نے ساری زندگی کو تکلیف نہیں پہنچائی، مجھے لگتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دے گا۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا نام،
مگر بخشش کا عمل کون سا بتا رہا ہے کہ میرے اس زبان پر میں نے کبھی کسی مسلمان کو اس زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی اور اس دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد اور بغض نہیں. یہ وہ عمل ہے شاید جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. کیا آج ہماری زبان کے اندر یہ چیز ہے؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ. فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. سب سے بہترین مسلمان. میرے بھائی دوست ایسے اخلاق والے بن جائیں. میرے اور آپ کے اخلاق بھی اسی طرح اعلیٰ ہو. اللہ کے میرے آپ کے اخلاق بھی اسی طرح اعلیٰ ہو. معاف کرنے والے